اب اسراف کرنا کیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ اسراف نہیں ہے، وہ اسراف نہیں ہے۔ اور جو اللہ ذوالجلال کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ چاہے تھوڑا ہی خرچ کیوں نہ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں سے اللہ ذوالجلال نے منع فرمایا ہے، وہاں چاہے 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے اور وہ گناہ گار ہے بندہ۔ اور اللہ ذوالجلال کی راہ میں لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کیے جائیں تو وہ اسراف نہیں ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا مال ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی میں کیا جائے، یعنی بندہ خود بھی خوشحال رہے اور صدقہ بھی کرتا رہے۔ اتنا صدقہ نہ کرے کہ بندہ خود بدحال ہو جائے، خود محتاج ہو جائے، خود ضرورت مند ہو جائے اور صدقہ کرنے کے بعد خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ اتنا صدقہ نہیں کرنا چاہیے، صدقہ اتنا کرو کہ بندہ خود بھی خوشحال رہے۔ اس کی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باغ کا پھل تیار ہوا، پھل پکا تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ آج میں پھل توڑوں گا، جس جس کو ضرورت ہے، جو جو مساکین ہیں، محتاج ہیں، وہ آ جائیں اور انہیں میں ان کا حصہ دوں گا۔ تو جب پھل کاٹا گیا مدینہ منورہ میں، جب پھل اتارا گیا تو ضرورت مند مساکین آنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب جب شام ہوئی تو ان کے پاس ایک کھجور بھی نہیں بچی تھی، ایک کھجور بھی ان کے پاس نہیں بچی تھی، منوں کے حساب سے انہوں نے ساری تقسیم کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تُسْرِفُوا، اتنا اسراف نہ کرو کہ تم خود محتاج ہو جاؤ۔